اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کہہ رہا یہ قرآن میں خود خدائے زہرا ہے، کہہ رہا یہ قرآن میں خود خدائے زہرا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، نقش پائے زہرا ہے، رازق جہاں ہے در ہے اگر تو پھر سوچیں، رازق جہاں ہے در ہے اگر تو پھر سوچیں، رزق رازق کل کو جو کھلائے زہرا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، نقش پائے زہرا ہے، مولا وہ خدا ہو یا مصطفیٰ یا حیدر ہو، مولا وہ خدا ہو یا مصطفیٰ یا حیدر ہو، تین تین مولا کو آسرائے زہرا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، نقش پائے زہرا ہے، بات باغ کی کب تھی کھولنا تھا حق سب پر، بات باغ کی کب تھی کھولنا تھا حق سب پر، ورنہ تو یہ سب دنیا خاک پائے زہرا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، نقش پائے زہرا ہے، جو بھی ہم نے جتنا بھی اس جہاں میں پایا ہے، جو بھی ہم نے جتنا بھی اس جہاں میں پایا ہے، صدقہ مرتضیٰ کا ہے، یا عطائے زہرا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے،
نقش پائے زہرا ہے، قائم اور ہادی کیا کون جان سکتا ہے، قائم اور ہادی کیا کون جان سکتا ہے، فاطمہ کو جب جانے بس خدائے زہرا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، نقش پائے زہرا ہے، کہہ رہا یہ قرآن میں خود خدائے زہرا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور درس سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان بڑی رفتار سے اپنی اختتامی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ آخری عشرہ الحمدللہ جو ہے اس میں ہم ان عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب بہت ہی گنتی کے جو ہے وہ تقاریر ہماری باقی ہیں۔ فطرے کے مسائل پر ہم مسلسل بات کریں آپ کے ساتھ، اور آج بھی ہم اسی سلسلے گفتگو کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، ایک دو بہت ہی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کو ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ کس کا فطرہ دینا ہے۔ تو یہ ایگزامپلس ہماری ڈسکس ہوئی تھی کہ بھائی اگر فرض کریں کسی کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا فطرہ بھی جو ہے وہ صاحب خانہ وہ دے گا، یعنی وہ بچہ بھی اس کے اہل و عیال میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ہی کلیئرلی کر دوں، بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں
کہ اگر بچہ شکم مادر میں ہے اس کا فطرہ باپ پر دینا واجب نہیں ہے. جو بچہ اس دنیا میں آ گیا اس کا فطرہ ہوگا جو بچہ رحم مادر میں ہے. تو اگر عید کی رات کو چاند سے پہلے یہ والا چاند خدا نے آپ کی گود میں دے دیا تو آپ کو فطرہ دینا ہے. اور اگر صرف عید کا چاند نظر آیا اور ابھی آپ کا چاند جو ہے وہ پروردگار نے فی الحال آپ کو عنایت نہیں کیا اور مزید اس کے اندر دیر ہے تو پھر اس کا فطرہ آپ کو نہیں دینا. اس کا فطرہ انشاءاللہ پھر آپ اگلے سال نکالیں گے. تو یہ بات ذہن میں رہے. اچھا عزیزان گرامی، آج تھوڑا سا مجھے ایک بات عرض کرنا تھی، وہ یہ عرض کرنا تھی کہ ایک لفظ استعمال ہوا عربی زبان میں، پھر وہ فارسی میں آیا اور اس کا جب ترجمہ ہوا تو اس کے ترجمے میں علماء نے جو ہے وہ جو ترجمہ کیا توضیح المسائل میں وہ یہ تھا کہ بھئی عید کی رات آپ کو اپنا فطرہ دینا ہے اور ان تمام لوگوں کا فطرہ دینا ہے جو آپ کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام نے بالکل پرفیکٹلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، لیکن مومنین کرام جب توضیح کو پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جو اپنے معنی بہت زیادہ کلیئرلی نہیں بتا پاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ ذہنوں میں ایک خیال بیٹھ گیا کہ جو بھی عید کی رات کو ہمارے یہاں کھانا کھائے گا اس کا فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گا. یہ ایک عام تصور ہے، ایک غلطی ہے جو اکثر احباب جب سوال پوچھتے ہیں تو ان کے سوال پوچھنے کے انداز سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی رات کو ہمارے یہاں کھانا کھائے گا تو فطرہ ہمیں دینا پڑے گا. بلکہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اسی وجہ سے جو ہے بہت ساری دعوتیں کینسل ہو جاتی ہیں کہ یار دیکھو بیٹا تم مت آنا، ابھی تم آؤ گے تو کھانا تو دینا ہی پڑے گا، فطرہ بھی دینا پڑے گا. تو اپنے سگی اولاد کو بھی جو ہے انسان آخری رات کو رمضان میں دعوت پہ نہیں بلاتا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا فطرہ بھی دینا پڑ جائے. تو سمجھانا یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا کھانا کھانے والا شمار ہو، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. کھانا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں 90% 99% تو وہی جو نارمل ہے، آپ کو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو فطرہ دے گا. اب یہ بات جو ایک مہمان آیا کھانا کھا کر چلا گیا تو کیا کھانا کھانے کی وجہ سے اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہو جائے گا؟ جواب یہ کہ نہیں، واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ کھانا کھانا اور ہے، کھانا کھانے والا شمار ہونا اور ہے. تو ہم کھانا کھانے والا شمار ہو کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کا گھر کا فرد کاؤنٹ ہو. تو گھر کا فرد کاؤنٹ ہو میں پھر وہ ایگزامپل بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر بچے کا جنم ہوا تو بچہ بھی گھر میں آیا ہی نہیں ہے، اس نے فرض کرنا گھر کا کھانا کھایا ہی نہیں ہے، گھر دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن آج سے آپ کی فیملی مثلا جو ہے 3 افراد کی تھی تو 4 کی ہو گئی، 4 کی تھی تو 5 کی ہو گئی، تو اس کا فطرہ آپ پر واجب ہو گیا. اسی طرح جناب علی اگر فرض کریں جو میں نے مثال دی تھی کہ شادی ہو گئی، بیوی گھر میں آ گئی، تو ممکن ہے بیوی گھر پر آئی نہ ہو، شادی ہال میں ہی ہو ابھی تک مثال کے طور پر، وہاں سے ہوٹل میں چلے گئے، فرض کریں وہاں سے ہنی مون پہ چلے گئے، فرض کریں 1 ہفتہ گھر میں آنے کا پلان ہی نہیں، ہوٹل میں رہ رہے ہیں. لیکن اس شریک حیات کا فطرہ اب جو ہے وہ اس مرد پر واجب ہے، اس لیے کہ وہ بیوی اس کی جو ہے وہ شریک حیات بن گئی، اب وہ اس کی نانخور بن گئی، یعنی اب وہ اس کی فیملی ممبر بن گئی. تو اب جب یہ والی بات ہو گئی تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنے گھر پہ افطاری کا انتظام کرتے ہیں اور 10 20 25 50 لوگ آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر کے افراد نہیں بن جاتے، وہ مہمان رہتے ہیں، مہمان بن کر جناب علی واپس چلے جاتے ہیں، آتے ہیں کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں. ہاں ایسا مہمان کہ جس کا اتراو ہی آپ کے گھر پہ ہوا، یعنی میں مثال دوں تاکہ سمجھ میں آئے بات. فرض کریں جناب علی حیدرآباد سے کوئی مومن جا رہا ہے زیارتوں پر اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ عید کا دن وغیرہ ہے، میں پریشان ہو جاؤں گا بعد میں، تو میں آخری روزے کو تمہارے پاس آ جاتا ہوں، میری عید کے دوسرے دن فلائٹ ہے. تو اچھا اس بہانے مثلا سب دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ نے کہا ہوٹل میں مت جاؤ، میرے گھر آ جاؤ. اب وہ آپ کے گھر پہ آ کے ٹھہر گیا، یعنی آخری روزے کو آ گیا مغرب سے پہلے، وہ آپ کے گھر ٹھہرا ہوا ہے، عید کا پورا دن آپ کیا ٹھہرے گا، رات کو اس کی فلائٹ ہے. اب یہ بندے خدا یہ ایک دن کے لیے آپ کا وہ والا مہمان نہیں جو آیا کھایا چلا گیا، یہ آپ کے گھر پہ اتر گیا، یہ آپ کا فیملی ممبر کاؤنٹ ہو گیا ایک دن کے لیے. اس کا فطرہ آپ کو دینا ہے. پھر چاہے ممکن ہے وہ آپ کے گھر تو کھانا نہ بھی کھائے کہ یار میں آ گیا ہوں لیکن رات کو یار فلاں دوست نے کہا اس کے ساتھ کھانا کھانے چلے جاؤں گا میں ہوٹل میں، مسئلہ نہیں، وہ آپ کے گھر اترا ہوا ہے، آپ کے گھر ٹھہرا ہوا ہے. یا مثلا اس نے کہا کہ یار آج کھانا میں آرڈر کرتا ہوں، فرض کریں آپ نے اس کا کھانا کھایا
وہ فوڈ پینڈا سے اسے منگوا لیا آپ کے لیے، اس نے کچھ کھانا پینا، آپ خود بھی کھائے اور آپ کو بھی کھلایا، لیکن آپ چاہے اس کے دیے ہوئے پیسے کا کھانا کھا رہے ہیں، وہ آپ کے گھر پہ اترا ہے، وہ آپ کا فیملی ممبر کاؤنٹ ہو رہا ہے، آپ کو اس کا فطرہ دینا ہے۔ تو یہ والی بات جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ فطرہ کس کا دینا ہے۔ تو جو ٹیمپرری مہمان بھی ایسا ہو جو آپ کا گھر کا فرد بن جائے، تو یہ مسائل وہ بہت پیش آتے ہیں اس طرح کے مقامات پر کہ جب مثال کے طور پر ہمارے پاس اچھے خاصے سوالات آتے ہیں، اسپیشلی سعودی عرب سے، دبئی سے، اس طرح کے علاقوں سے جہاں مومنین جو ہے وہ جابس کرتے ہیں، فیملی اسکیٹرڈ ہیں، کوئی ابو ظبی میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی شارجہ میں، تو کہتے ہیں یار ہم عید کے دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں گھر میں، 6-7 مثلا فیملیز جمع ہو جاتی ہیں دوستوں کی کہ بھئی ہم ہر سال 6-7 دوست جو ہے مثلا ریاض میں فلاں کے گھر جمع ہو جاتے ہیں، جدہ میں فلاں کے گھر جمع ہو جاتے ہیں، مدینہ میں فلاں کے گھر جمع ہو جاتے ہیں، یا ادھر UAE والے مثلا دبئی میں جمع ہو جاتے ہیں، شارجہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب جمع ہوں گے تو جو صاحب خانہ ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے ان تمام افراد کا فطرہ دینا ہے جو ان راتوں میں میرے گھر مہمان بن کر آ گئے۔ عید کے دن صبح پہنچیں گے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو آخری روزے سے آ جاتے ہیں، افطار بھی مطلب افطار کے موقع پر وہاں ہوتے ہیں، چاند کے موقع پر وہاں ہوتے ہیں، ان سب کا فطرہ اگر وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ عید کی رات سے لے کر عید کے دن دوپہر تک وہاں پر قیام کر رہے ہیں اور اتنا قیام ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کا فطرہ اس صاحب خانہ پر واجب ہوتا ہے۔ پھر چاہے باپ بیٹی کے گھر آئے، چاہے بیٹی باپ کے گھر جائے، چاہے مثال کے طور پر بھائی بھائی کے گھر جائے، بہن بھائی کے گھر آئے، بھائی بہن کے گھر جائے، بہنوں کے گھر جائے، وغیرہ وغیرہ، سارے کیسز میں جو صاحب خانہ ہے پھر اس کے لیے فطرہ دینا واجب ہوگا۔ ہاں آپ اس کے اندر کمپنسیٹ کرنا چاہے اور بات ہے کہ بھئی مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے میرا فطرہ دیا ہے اور بیچارہ پھنس گیا ہے، تو آپ نے اس کو الگ سے گفٹ دے دیا کہ بھئی یار یہ طرف سے گفٹ ہے تمہارے لیے، وہ کمپنسیشن ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن یہ کہ فطرہ جو ہے اس پر دینا واجب تھا، آپ پر فطرہ دینا واجب نہیں تھا اپنا، وہ آپ کو فطرہ دے گا، آپ کمپنسیشن میں کچھ دے دیں، فطرہ کیا کہنا دیں، فطرہ وہ نہیں ہونے والا، وہ آپ اس کو گفٹ سمجھ کے دے دیں، عیدی سمجھ کے دے دیں، جو بھی کر کے دے دیں، تو وہ آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی اور اس پر بوجھ میں نہیں پڑے گا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ لیکن فطرہ صاحب خانہ پر دینا واجب ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک خواہش ہے بادیان کی کہ تھوڑا سا عقائد پر بھی بات ہو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اب چونکہ اب دن بڑے کم ہمارے پاس رہ گئے، تو کم از کم 5 جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اس کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ بات آپ کے سامنے ضرور پیش کریں۔ تو میں عرض کروں توحید کے حوالے سے کہ دیکھیے توحید کا جو مرکز ہے ہمارے پاس وہ ہے سورہ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے اس کے اندر۔ میں صرف 5 منٹ بات کروں گا توحید پر، ظاہر سی بات ہے ممکن تو نہیں ہے 5 منٹ میں ساری باتوں کو بتا دینا، لیکن میں صرف 5 منٹ بات کروں گا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ جب ہم توحید اور وجود خدا پر بات کرتے ہیں تو 2 الگ الگ مرحلوں پہ بات ہوتی ہے۔ نمبر 1، آیا خدا ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 2، اگر ہے تو کتنے؟ بچوں کو جو دنیات پڑھائی جاتی ہے ہمارے عام طور پر، اس میں پہلے مرحلے سے بات شروع ہوتی ہے، وجود خدا، یعنی اس پر اب بعد میں بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ 1 ہے، 2 ہیں، زیادہ ہیں، کتنے؟ لیکن پہلے یہ تو مانو کہ ہیں۔ تو آج جس طرح سے ہمارے معاشرے میں دہریت پروان چڑھ رہی ہے، اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، سم ٹائمز جو ہمارے بچے خاص طور پر باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں، وہ بڑا ان تکلیفوں میں شکار ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یوں سمجھ لیجئے کہ نظام پروردگار میں، نظام عقل انسانی میں، نظام شعور انسانی میں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن گئی ہے۔ یہ انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ میں اس وقت بہت سارا ڈیٹیل میں یقیناً نہیں جا سکوں گا، لیکن صرف اشارتاً میں جملے عرض کروں گا اور اس پر غور کریں گے تو بہت ساری باتیں کھلیں گی۔ ہمارے پاس بگ بینگ کی تھیوری آتی ہے، مثال کے طور پر لیوائزر کی تھیوری آتی ہے، میٹر کی ناٹ بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین بی چینج فرام ون فارم ٹو انادر فارم، اور ایک عجیب لیول پر جا کر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی اور ناظرین کرام، اور بالخصوص میرے نوجوان بچے جو اس وقت کالج یونیورسٹیز کے اندر ہیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ بگ بینگ، دیکھیں 2 الگ الگ سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہے ہو، کون، ایک سوال ہے ہاؤ، کیسے۔ بگ بینگ کی تھیوری یہ نہیں بتاتی کہ کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا،
بگ بینگ کی تھیوری بتا دی کیسے ہوا، یہ ہاؤ کو ڈیفائن کرتی ہے. ہم اس پر بحث نہیں کر رہے بھائی پروردگار نے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہے، ممکن آپ کو پتہ چل گیا خدا نے کون سا طریقہ اختیار کیا. آئی ڈونٹ مائنڈ، اس میں ہماری بحث نہیں ہے. ایسے ہوا کہ ویسے ہوا کہ یوں ہوا کہ ایسے، وہ ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ہم اس پر بحث نہیں کرتے آپ کے ساتھ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کرنے والا کوئی نہیں تھا، خود بخود ہو رہا تھا. اٹس ناٹ اباؤٹ خود بخود، کوئی ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. یعنی عقل انسانی اس بات کو کسی اعتبار سے نہیں مان سکتی کہ بغیر کسی کام کو انجام دینے والے کے کام انجام پا جائے، یہ ممکن نہیں. لہذا یہ تصور نہیں ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صاحب، یعنی آپ جب لیوازر کہتے ہیں کہ the matter cannot be created nor be destroyed، یعنی وہ آ کر ایک جگہ پھنس گیا اور آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو یار کائنات کے آغاز میں مادہ ہے، اس مادے کو آپ بنا نہیں سکتے. یعنی وہ مجبور ہے اس بات کو ماننے پر کہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے. اب لیوازر نے کیا مانا؟ اس نے یہ مانا کہ ایک چیز جو ہمیشہ سے ہے وہ مادہ ہے. اٹ کین ناٹ بی کریٹڈ، اس مادے کو بنایا نہیں جا سکتا. کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ ایون، اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. بدبخت. میرا اور تیرا ایک بات پر تو اتفاق ہے، تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ایک چیز ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، میں بھی مانتا ہوں ایک چیز ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. بس فرق اتنا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ چیز جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی وہ مادہ ہے، میں کہتا ہوں خالق مادہ ہے. جس چیز کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تم کلیم کرتے ہو کہ اس کو عقل، شعور، حکمت کچھ نہیں ہے. ہم یہ کلیم کرتے ہیں جس کے بعد جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے اس کو عقل ہے، شعور ہے، حکمت ہے، قدرت ہے، سب کچھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورہ توحید نے جب بات کو اسٹارٹ کیا، قل هو اللہ احد، کہہ تو ابھی وہ خدا ایک ہے. یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ خدا ہے جو ہر انسان کے سرشت اور نہاد کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر چھپا ہوا ہے. ایک شخص جو دہریہ تھا چھڑے امام سرکار کی خدمت میں آیا علیہ السلام، اور بڑی بحث کی اس نے امام کے ساتھ، بڑی زبردست بحث کی. آخر تک مان کی نہیں دی. اب ظاہر سی بات ہے امام نے بڑے طاقتور دلائل دیے ہوں گے لیکن وہ نہیں مانا آخر تک. ہر بات میں کوئی نہ کوئی آیا اعتراض کرتا رہا. دیکھیے پھر امام ہے تو اب جناب علی جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے چھوٹ ساری بات ہو گئی، ایک بات بتا، تو نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ اب یہ وہ ہے علم امامت بول رہا، اور یہاں پتہ ہے امام کو کہ ہر سال کا جواب ہاں، امام کو پہلے سے معلوم. تو نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ ہاں. تیری کشتی کبھی طوفان میں پھنسی؟ ہاں. اتنا زبردست طوفان آیا کہ تیری کشتی ٹوٹ گئی؟ ہاں. تو لکڑی کے ایک تختے پر آ گیا مثلا؟ ہاں. سمندر کی موجیں یہاں سے وہاں اچھال رہی تھی؟ ہاں. تجھے اندازہ تھا کس علم میں بھی موت آ سکتی ہے؟ ہاں. امام نے فرمایا ایمانداری سے بتا، اس وقت تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ابھی بھی کوئی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے؟ کہنے لگا ہاں. امام نے فرمایا وہی خدا ہے. غور فرما رہے، انسان کے وجود کے اندر ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. قرآن بہت کلیئرلی کہتا ہے. تو وہ خدا کیا ہے؟ احد ہے، وہ ایک ہے. اب ایک ہونے پر کیا دلائل ہیں وہ ٹھیک ہے پھر بات کریں گے. ایک سلوہ پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا سن گرامی، ہم سورہ دعائے مکارم الاخلاق پر جو ہے مسلسل بات کر رہے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے امام جو ہے رب العزت کی بارگاہ میں باتوں کو پیش کرتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ بس جلدی اب جتنا ہو سکتا ہے ہم ایک ایک لفظ پر اب رکیں گے تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور دن بہت کم بچے، تھوڑا سا رفتار سے ہم آگے بڑھتے ہیں. امام یہاں پر 13ویں فراز میں بات کرتے ہیں اللہم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی والتظنی والحسد. یہ شیطان جو میرے وجود میں ڈال دیتا ہے نا بیجا خواہشات، بدگمانیاں، حسد، 3 چیزیں، اس کو تو چینج کر دے میری کیفیت کو کہ میں تیرے عظمت کا تذکر کروں، اپنے دماغ میں لاؤں، تیری قدرت کے بارے میں فکر کروں اور تیرے دشمنوں کے بارے میں تدبیر کروں کہ ان کے ساتھ مجھے کس طرح سے نمٹنا ہے. یعنی ان سوچوں کو ان سوچوں سے بدل دے. نتیجہ کیا ہوگا؟
وما اجر علی لسانی من لذت فحش، تو پھر شیطان جو ان سوچوں کی وجہ سے میری زبان پر گالی لے کر آتا ہے، بدگوئی لے کر آتا ہے، بے حیائی کی بات لے کر آتا ہے، جھوٹی گواہی لے کر آتا ہے، مومن کی غیبت لے کر آتا ہے، مومن کو جناب علی جو کھلم کھلا اس کے حضور میں اس کو جو ہے وہ بدتمیزی لے کر آتا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں، تو معبود اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی جگہ میری زبان پر تیری حمد کو ڈال دے، نطقاً بالحمد لک، کہ میں جو ہے وہ زبان پر جو ہے وہ بجائے کسی گالی کے میں تیری حمد و ثنا کروں، اغراقاً فی الثناء علیک، میں تیرے حمد و ثنا میں مشکور رہوں، ذہاباً فی تمجیدک، معبود میں تیری بزرگواری کو تذکرہ کرتا رہوں، وہ شکراً لنعمتک، تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہوں۔ اچھا یہ عجیب عنوانات ہیں یہ سارے، ایک شکر، نعمت، حمد، اغراقاً فی الثناء، یہ پھر باتیں ہو سکتی ہیں۔ واعترافاً باحسانک، معبود میں تیرے احسانات کا اعتراف کرتا رہوں، میری زبان پر یہ نکلے کہ معبود تو نے کتنا کرم کیا، مجھے خیال ہی نہ ہے کہ مجھے حسد کرنا ہے کسی سے، مجھے خیال ہی نہ ہے کہ مجھے بھیجا خواہشات مجھے ملی کہ نہیں ملی، مجھے خیال ہی نہ ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں کروں، میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں، تیرے بارے میں باتیں کرتا رہوں، تیرے احسانات کا اعتراف کرتا ہوں، وہ احسان لمنانک، تیری نعمتوں کو گنتا رہوں۔ اب یقین جانے جانے گرامی، ہم اس کی نعمتوں کو جتنا چاہے نہیں گن سکتے۔ میں ایک جملے بات ختم کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ہمارے بس میں نہیں۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، ایک جملہ ایک داستان ہے، میں اکثر عرض کی، میں یہاں پر بھی چاہ رہا ہوں کہ ایک اپڈیٹ ہو جائے اس مرتبہ پھر ان دروس کی وجہ سے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو ایک جملے میں کہوں پھر داستان سناؤں اس کی، کہ ہمیں 99 نظر نہیں آتے، ایک نظر آتا ہے۔ ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک اپنے باغ میں گیا، تو کسان تھا، سوری مالی تھا، وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہا تھا، بڑا خوش مگن تھا اپنی دنیا کے اندر، پودوں کو صاف کر رہا ہے، پھولوں کو صاف کر رہا ہے، پھلوں کو صاف کر رہا ہے، کیاریوں کو صاف کر رہا ہے، بڑے آرام سے مست ہے، مگن ہے اپنے کام کے اندر، پانی دے رہا ہے، اور اسے بہترین باغ بنا کے رکھا تھا۔ اچھا ایک دن، 2 دن، 4 دن، روزانہ یہ بادشاہ جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ یہ اس کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں، سکون۔ بادشاہ کو بڑا حسد ہوا، اب لفظ حسد یہاں پہ اس وزیر سے کہا کہ یار وزیر، میں بادشاہ ہوں، سارے ملک کا اختیار میرے ہاتھ میں، ہر طرح کی دولت، طاقت، قدرت میرے پاس ہے، لیکن جو سکون اس کے پاس ہے نا میرے پاس نہیں۔ اچھا وزیر کو بھی ہنسی آ گئی، کہنے لگا بادشاہ ایک بات بتائیے، آپ چاہتے تھے سکون چھن جائے؟ کہا میں چاہتا ہوں سکون چھن جائے۔ اب سکون چھن جائے کیا، آزمانے کی؟ وزیر نے کیا ایک کام کرتے ہیں، معاملہ سارٹ ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کیسا پریشان ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ کچھ نہیں۔ وزیر نے جو ہے بادشاہ کے ساتھ پلان کیا، مالی کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کہا کہ مالی تمہارا کام ہمیں بڑا پسند آیا ہے، تو ہم تمہیں جو ہے وہ 100 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر 100 اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کے اندر دے دی، یعنی جو ساری شاید زندگی کماتا وہ اس کو ایک دن میں مل گیا۔ خوش ہو گیا مالی، 100 دینار۔ لیکن ہوا یہ کہ بادشاہ کے ساتھ وزیر نے پلان کیا کہ ہم تھیلی میں ڈالیں گے 99، 100 نہیں ڈالیں گے، اس کو بولیں گے 100 دینے۔ اب یہ جو ہے وہ کسان، یہ مالی، یہ جو ہے وہ خوش ہو کر یہ تھیلی لے کر میں گھر پہ گیا، بچوں کو بتا رہا ہے، بیوی کو بتا رہا ہے کہ بھائی خدا نے میرے ساتھ بڑا کرم کیا، بادشاہ سلامت نے جو ہے مجھے 100 دینار دے دیے۔ اب سب نے تھیلی کھولی، گننا شروع کیا، اور جب گنے تو 99 نکلے، اور یہ کسان پاگل ہو گیا، یہ مالی پاگل ہو گیا۔ تم نے گننے میں ادھر ادھر کر دیے، کوئی یہاں گرا دیا۔ اب جناب علی جو ہے وہ نیند اڑ گئی اور وہ پریشان، پورے گھر کو چھان مارا، ایک وہ سونے کا سکہ کہاں گیا جو مس ہو گیا۔ جب کہیں نظر نہیں آیا، آدھی رات کو جو سو جایا کرتا تھا جاتے ہی فوراً، وہ آدھی رات کو بھی لالٹین لے کے مثال کی طور نکل رہا ہے، پورا وزیر کے محل تک آ رہا ہے، بادشاہ کے محل تک آ رہا ہے، راستے میں چل رہا ہے، اس کا گھر، اس کی بیوی، بچے، اور وزیر اور بادشاہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ کہ بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس وقت کچھ نہیں تھا کہ تو سکون سے جا کے سو جاتا تھا، آرام سے رات کو کھانا کھا کے ڈکار لے کے، جسے کہتے ہیں نا، ہی واز ہیپی، ریلیکسڈ۔ ابھی بھی اس کو وہ 99 سکون نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک جو مس ہو گیا ہے اس نے اس کی نیند برباد کر کے رکھی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھا سکا ہے رات کا، بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے، بچوں سے جھگڑا کر رہا ہے۔ جو کل تک بہترین محبت والا ماحول تھا، آج اس ماحول کو اس کے طرح نظر کھا گئی، کسی کی آگ لگ گئی اس کو۔ میری رب کی کیفیت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے، ہمیں وہ ایک نعمت نظر آتی ہے جو ہاتھ سے نکل گئی ہے، یار یہ والی نعمت میرے پاس نہیں ہے،
میں پھر حسد بھی کرتا ہوں، میں تدنی بھی کرتا ہوں، میں ساری بات. امام فرماتے ہیں معبود میرے خیالات سے وہ گمان نکال دے، اعتراف، ادراک، میں دیکھوں تیری نعمتیں کیا ہیں اور نتیجتاً میری زبان پر صرف تیری حمد و ثنا ہے، تیری نعمتوں کو گنتا رہوں. اہل بیت اطہار کا کمال یہی تھا. مشکل ترین حالات میں بھی اہل بیت اطہار جو پروردگار کی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے تھے جو پروردگار نے عطا کی ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں جناب علی ہاں جی اگلا 14ویں فراز میں امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ ولا اظلمن وانت مطیق للدفع عنی ولا اظلمن وانت القادر علی القبض منی. معبود ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ ظلم کرے، میں مظلوم بنوں جبکہ تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس ظلم کو مجھ سے دور کر دے. ولا اظلمن، نہ میں ظالم بنوں، وانت القادر علی القبض منی. معبود نہ بلا وجہ میں مظلوم بنوں، وہ مجھ پہ ظلم کرے جبکہ تو ظلم کو دفع کر سکتا ہے. نہ میرے معبود میں بلا وجہ ظالم بنوں جبکہ تو مجھے ظلم کرنے سے روک سکتا ہے. اچھا یہاں پر بڑا عجیب ہے، یعنی بلا وجہ نہ امام مظلوم بننے کو پسند کرتے ہیں نہ بلا وجہ امام ظالم بننے کو پسند کرتے ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ بلا وجہ ظالم بننے کو تو کوئی کبھی پسند نہیں کرے، لیکن امام یہ بھی نہیں چاہتے ہیں. بہت ہی کلیئرلی امام دعا میں فرماتے ہیں کہ معبود اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تو میری درخواست یہ ہے کہ مظلوم نہ بنو. ہاں پروردگار آزمائش لے گا، ائمہ طاہرین راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دعا مانگنے کی حد تک ضرور امام جو ہے رب العزت کی بارگاہ میں دعا پیش کر رہے ہیں کہ معبود لا اظلمن، میں بلا وجہ مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے، وانت مطیق للدفع عنی، جبکہ تو اس کو دفع کر سکتا ہے، اس کو دور کر سکتا ہے. میرے معبود میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، مجھے مظلوم بننے کا شوق نہیں. ہاں باقی تیری مرضی، تیری رضا اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے. ولا اظلمن وانت القادر علی القبض منی، میں ظالم بھی نہ بنوں جبکہ تو مجھے سے روک سکتا ہے. ولا اضلن، اور معبود میں گمراہ نہ ہو جاؤں. وقد امکنت کا ہدایتی، جبکہ تو میری ہدایت کرنے میں قدرت رکھتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ امام اس دعا مکارم الاخلاق میں گویا ایک الگ فنا فی اللہ کی کیفیت کے اندر ہے کہ معبود سب کچھ جو ہے وہ تیرے پاس ہے. ولا اضلن وقد امکنت کا ہدایتی، معبود میں گمراہ نہ ہو جاؤں، راہ راست سے ہٹ نہ جاؤں جبکہ تو میری ہدایت کر سکتا ہے. ولا افتقرن ومن عندک وسعی، معبود میں فخر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں جبکہ میرا جو بھی رزق میں وسعت ہے اس کا اختیار تیرے پاس ہے. ولا اتقین ومن عندک وجدی، اور معبود میں طغیان نہ کروں، سرکشی نہ کروں، میں بغاوت نہ کروں تیری بارگاہ میں جبکہ جو کچھ ہے میرا، میری خوشحالی، میرے سب کچھ تیرے پاس ہے. اب دیکھیے حضرات گرامی یہاں پر بھی جو ہے امام اس پورے اسٹینزا میں یعنی پورے اس کے اندر اپنے آپ کو مسلسل خود سپردگی خدا کے حوالے کر رہے ہیں. معبود تو کرنا ہے، میں جو ہے وہ تیرے سامنے میری سرکشی نہیں ہونی چاہیے، میں تیری بارگاہ میں سرکشی نہ کروں. انسانی بڑی عجیب بات ہے، اگر انسان خدا کے ساتھ لو لگا لے تو بڑا کمال ہے یہ کہ انسان اس دنیا میں پروردگار کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ سیٹ کر لے. بہلول کا وہ قصہ یاد کریں، کتنا زبردست قصہ ہے کہ جب ایک دن بازار میں گھوم رہے تھے بہلول تو کسی نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں مارکیٹ میں؟ بہلول نے کہا کہ شاید کئی مرتبہ تذکرہ کیا اس کا. بہلول نے کہا کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اور اس کی سیٹنگ ہو جائے، معاملات سیٹ ہو جائیں. تو کسی نے کہا پھر کیا ہوا بہلول؟ کہنے لگا یار وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے دنیا والے، مارکیٹ والے، دکاندار لوگ، مسلمان نہیں مان رہا. پھر کچھ دنوں بعد بہلول جو ہے وہ قبرستان میں نظر آئے، وہی شخص اتفاقاً پہنچ گیا. تو اس نے کہا بہلول یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی والا کام کر رہا ہوں، ان کی اور اس کی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اب یہ تو مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا. یعنی قبر میں جانے کے بعد انسان رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا. امام فرماتے معبود میں طغیان نہ کروں، میں سرکشی نہ کروں. یعنی فرینڈز رمضان کے آخری دن ہیں، مغفرت کے آخری راتیں، جہنم کی نجات، پروردگار ہر لمحے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا.
انتظار مت کریں کہ قبر کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد پروردگار سے معافی مانگیں گے. یہ وقت ہے معافی مانگنے کا، یہ وقت ہے پروردگار سے اللہ لگانے کا، یہ وقت ہے پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کا، یہ وقت ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا، گڑ گڑانے کا. اور بالخصوص یہ دعا جو امام نے فرمائی ہے، معبود مجھے ایسا بنا دے میں سرکشی نہ کروں، بغاوت نہ کروں. گناہ ہو جاتے ہیں، انکار نہیں ہے، انسان معصوم نہیں ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. انسان سرکشی پہ نہ ہے، انسان خدا کی بارگاہ میں بغاوت نہ کرے. میں ایسا جو ہو سکتا ہے کر لیں، میں تو نہیں ہو سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوتی نماز، مجھ سے تو نہیں ہوتا، مجھ سے تو یہ نہیں کی ہوئی کی سب نہیں ہوتا، مجھ سے تو یہ حلال حرام کے معاملات نہیں ہوتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بزرگ گرامی، رمضان کا آخری عشرہ، شب قدر گزر چکی. مولا سید سجاد کی دعائے مخارم الاخلاق کو ہم پڑھ لیں. مولا کا تذکرہ کرتے ہیں. راوی کہتا ہے مجھے پتہ چلا مولا سید سجاد جو ہے مدینہ سے باہر گئے ہوئے. میں نے بہت بزرگوار خطبہ سے اور علماء سے سنا یہ قصہ کہ باہر کے چلے گئے کسی باغ وغیرہ کی طرف. راوی کے ذہن کہتے میرے ذہن میں خیال ہے کہ مولا آج تھوڑا سا آرام سے ہیں. کہتے جب میں وہاں گیا یہ سوچ کر کے آج مولا کے ساتھ گپ شپ کریں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، کچہری کریں گے. کہتے میں وہاں گیا دیکھا تو وہاں پر بھی سید سجاد کے رونے کی آواز بلند تھی. کہتے ہیں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی مولا کب تک گریہ کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ تڑپ کے مولا سید سجاد فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، جو نظروں سے اوجھل ہوا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہیں، آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن قرآن گواہی دے رہا اتنا گریہ کیا آنکھوں کا نور جاتا رہا، نابینا ہو گئے. پھر تمام تڑپ کر کہتے ہیں میں نے اپنے 18 یوسف کربلا کی زمین پر بے گور و کفن کے دیکھے. تیرے مولا سید سجاد کیسی گریہ نہ کرے. ابھی کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال ہے میں نے امام سے کہا مولا شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں، آنسو نہیں بات ہے. کہتے ہیں جیسے میں نے کہا نا تڑپ کے میرا مولا سید سجاد رو کر فرماتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے. کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں بے مخنہ و چادر کے کوفے اور شام کے بازاروں میں پھیرائی جائیں. شرابی کے دربار میں پہنچے، سید سجاد قدم قدم پر چادریں مانگ رہا ہو، کہیں سے پتھر آتے ہو، کہیں سے تازیانے آتے ہو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ رمضان کی آخری راتیں معبود ہمارے تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو، روزوں کو، نمازوں کو، تلاوتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما. جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. رزق حلال طیب میں کثرت، برکت، وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. ہر مومن کو، مومنہ کو بار بار دعا کی درخواست کرتے ہیں کیا کوئی بیمار ہے پروردگار سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.